پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ لہلہاتے کھیت اور اجناس ہماری پہچان ہیں، لیکن یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ کبھی گندم کی قلت مسئلہ بن جاتی ہے تو کبھی گندم کی بمپر فصل سے نیا بحران پیدا ہو جاتا ہے۔ کاشتکاروں کے گھر کی حالت تو جا کے دیکھیں، جو گندم لے کے کھیت میں بیٹھا، کیا اسے رات کو نیند آتی ہے؟ ہم وہ وقت بھول گئے جب گندم ہمارے پاس ہم باہر سے امپورٹ کرتے تھے۔ گندم کی فراوانی سے جنم لینے والے اس گھمبیر مسئلے نے اس وقت پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، جس کی بازگشت کسانوں سے ہوتی ہوئی ایوانوں تک جا پہنچی ہے۔ کیا یہ کوئی پروپیگنڈا ہے، مس مینجمنٹ ہے، یا محض پیالی میں طوفان بپا کیا جا رہا ہے؟ اس بحران میں موجودہ پنجاب حکومت کا کیا کردار ہے اور پنجاب حکومت کیسے اس مسئلے کو حل کر سکتی ہے؟ ان سوالات کا جواب دینے سے پہلے جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں گندم کی پیداوار کا تناسب کیا ہے اور ضرورت کتنی ہے۔ ملک بھر میں مجموعی طور پر سالانہ 26 ملین میٹرک ٹن گندم پیدا ہوتی ہے، جس میں بڑا تناسب پنجاب کا ہے، کیونکہ مجموعی پیداوار کا 76% حصہ ہمیں پنجاب سے ملتا ہے، جبکہ سندھ میں 15%، خیبر پختونخوا میں 5% اور بلوچستان میں 4% گندم پیدا ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ ضرورت کی گندم ہمیں درآمد کرنی پڑتی ہے۔ اعداد و شمار کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ 2020-21 میں کرونا وبا کے بعد اس وقت کی حکومت نے گندم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کل 3.609 ملین میٹرک ٹن گندم درآمد کی۔ سال 2022-23 میں پی ڈی ایم دور حکومت میں 2.6 ملین میٹرک ٹن گندم درآمد کی گئی۔ اسی طرح 2023-24 کے لیے نگراں حکومت نے 3.59 ملین میٹرک ٹن گندم درآمد کی۔ یوں ہر سال مجموعی ضرورت کا لگ بھگ 10% درآمد کیا جاتا ہے۔ جولائی 2023 میں پیش کیے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق رواں سیزن میں مجموعی طور پر 32.21 ملین میٹرک ٹن گندم کی پیداوار چاروں صوبوں سے حاصل ہونا تھی، اور گزشتہ سال کا کیری فارورڈ سٹاک 1.63 ملین میٹرک ٹن تھا۔ یوں سال 2023 میں کل ملا کر 29.81 ملین میٹرک ٹن گندم دستیاب ہونا تھی۔ ان اعداد و شمار کے مطابق ملک کو 2.4 ملین میٹرک ٹن گندم کی کمی کا سامنا ہونا تھا۔ اس ضمن میں 10 اکتوبر 2023 کو وزارت فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کو گندم درآمد کرنے کی سمری بھیجی، جو کہ 23 اکتوبر 2023 کو منظور کر لی گئی۔ بعد ازاں 30 اکتوبر 2023 کو وفاقی کابینہ کی جانب سے اس کی توثیق کر دی گئی۔ 2023 میں نگراں حکومت کے دور میں زر مبادلہ کے ذخائر کی کمی اور گردشی قرضے کو مد نظر رکھتے ہوئے وزارت خزانہ کی جانب سے تجویز سامنے آئی کہ سرکاری سطح پر گندم درآمد کرنے کے بجائے پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دی جائے، جس کا مقصد زر مبادلہ کے ذخائر بچانا اور ٹیکس کا حصول تھا۔ ویٹ بورڈ کے 23 فروری 2024 کو ہونے والے اجلاس میں رپورٹ کیا گیا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو گندم درآمد کرنے کی اجازت دینے کی وجہ سے $335 ملین کی بچت ہوئی، اور اسی طرح سرکاری خزانے میں $73 ملین بھی ٹیکس کی مد میں جمع کروائے گئے۔ 26 مارچ 2024 کو ہونے والے ویٹ بورڈ اجلاس میں یہ شبہ بھی ظاہر کیا گیا کہ سال 2024-25 کے دوران ملک میں 32.24 ملین میٹرک ٹن گندم کی موجودگی کے باوجود 0.7 ملین میٹرک ٹن کے شارٹ فال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 20 ستمبر 2023 سے 31 مارچ 2024 تک 6 ماہ کے عرصے میں 3.6 ملین میٹرک ٹن گندم درآمد کی گئی۔ اس وقت ملک میں 1.2 ملین میٹرک ٹن زائد گندم کی درآمد کو لے کر ایک شور بپا ہے۔ تاہم اگر ویٹ پالیسی 2023-2024 کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اضافی گندم ملک کی ضرورت کی محض 15 دن کی کھپت ہے۔ اگر حکومت چاہے تو اس اضافی گندم کو وزارت تجارت کی پالیسی گندم درآمد و آٹا برآمد اسکیم برائے 2021 کے تحت آٹے کی صورت میں برآمد بھی کر سکتی ہے، جس کی بدولت نہایت آسانی سے موجودہ بحران کا خاتمہ ممکن ہے۔ اس بحران کا ایک اور حل یہ بھی ہے کہ پنجاب حکومت کسانوں سے گندم خرید لے، لیکن یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ پنجاب حکومت کسانوں سے گندم کیوں نہیں خرید رہی اور اس معاملے کو ختم کرنے کے بجائے مزید پیچیدہ بنا رہی ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کسانوں کے ساتھ جو ظلم ہوا، ایک گندم امپورٹ کر کے اور ایک گندم ابھی تک جو خریداری شروع نہ کر کے، میں حیران ہوں کہ کمیٹیاں بن رہی ہیں لیکن اس کمیٹی کا کوئی رزلٹ نہیں آ رہا، لیکن میرا کسان اپنی گندم اپنی زمینوں پہ لے کے بیٹھا ہوا ہے
اور اس موسم اور اس طوفان جو موسمی تبدیلی کی وجہ سے جو بارشیں آ رہی ہیں، جس سے میرے دن بدن گندم جو ہے نا خرابی کی طرف جا رہی ہے۔ اس ضمن میں وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے 1.8 ملین میٹرک ٹن گندم کی خریداری کا بیان بھی خوش آئند ہے۔ ماہرین معیشت کا کہنا ہے کہ دیگر اجناس کی طرح گندم کو بھی اوپن مارکیٹ میں ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے، جس میں حکومتی عمل دخل صرف اسٹریٹجک ریزرو تک محدود ہونا چاہیے۔ گندم ہماری خوراک کا ایک بنیادی جز ہے، جس کی طلب اور رسد میں توازن قائم رکھنا حکومت کی اہم ذمہ داری ہے۔ اس حوالے سے پالیسی سازوں کا عوام دوست اور کسان دوست پالیسیاں